السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اذان و اقامت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اذان اقامت یہ بہت ہی عظیم الشان عمل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں نہ تو اذان سیکھی جاتی ہے اور نہ اذان سیکھ کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اقامت صلاح ہے، تکبیر اقامت ہے، اس کو بھی لوگ سیکھ کر نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو خیال ہوا کہ اس بارے میں بھی کچھ ویڈیو بنائی جائے، اس لیے کہ بعض احباب کی طرف سے اس بارے میں سوال بھی ہوا ہے کہ بعض مؤذنین، بعض تکبیر اقامت کہنے والے لوگ وہ اقامت کی تکبیر میں، اذان میں بہت ہی غلط قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اگر اس پر کوئی ویڈیو بنا دی جائے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں کس طریقے سے اقامت کہنی ہے اور کس طریقے سے ہمیں بچنا ہے، تو شریعت نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے۔ نماز کا طریقہ ہے، اذان کا طریقہ ہے، اقامت کا طریقہ ہے، صفوں کی درستگی کا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہمیں اذان دینا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ سب سنتیں ہمارے معاشرے سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اذان کو سیکھیں، تکبیر اقامت کو سیکھیں اور اس کو سیکھ کر ہم کار ادا کریں تاکہ ہمیں ثواب بھی حاصل ہو اور صحیح طریقے سے ہم اذان دینے والے بھی بنیں۔ اب آئیے انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے سامنے، آپ جانتے ہیں کہ اذان کے بڑے فضائل ہیں، بہت بڑے فضائل ہیں اذان کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس اذان کے اندر اتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ شیطان مردود اس کے سننے کی تاب نہیں رکھتا، اور جب اذان شروع ہوتی ہے تو بدحواسی کے عالم میں ہوا خارج کرتا ہوا وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور تقریباً 36 میل یعنی 66 کلومیٹر وہ بہت آگے بھاگتا ہے کہ اس کے کان میں اذان کی آواز نہ پڑے۔ اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کے کلمات اس کے کان میں نہ پڑ سکے، پھر اذان کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اقامت ہوتی ہے، نماز کے لیے تکبیر ہوتی ہے، تو پھر وہ بھاگتا ہے، اور جو ہی اقامت ہو جاتی ہے پھر وہ آ جاتا ہے تاکہ نمازی پر وسوسے ڈال کے کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کو فلاں بات یاد دلاتا ہے۔ پھر اس کو نماز میں بہت پرانی باتیں یاد آتی ہے جس کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، پھر اس کا ذہن جو ہے نماز سے ہٹ جاتا ہے، اور ان وساوس میں پڑھ کر وہ اپنی نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، کتنی رکعت نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اذان اقامت یہ بہت ہی اہم منصب ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مؤذن ایسے شخص کو بنایا جاتا ہے جو نہایت ہی گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، جو بالکل سستا قسم کا ہوتا ہے، بلکہ جس کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے وہی مؤذن بن جاتا ہے، وہی تکبیر اقامت کہنے والا بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مساجد ایسی ہیں جس کے اندر باشرع اذان دینے والے نہیں ہیں۔ جو شریعت نے مؤذن کی صفات بیان کی ہے اس طریقے سے آپ کو اذان دینے والے، اس صفت کے ساتھ متصف ہونے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے، جب کوئی آدمی سارے کام کاج سے بالکل وہ فارغ ہوتا ہے اور اس کو دنیاوی کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ مسجد سنبھال لیتا ہے، اور پھر مسجد سنبھالنے کے بعد وہ کبھی اذان دیتا ہے، کبھی تکبیر اقامت کہتا ہے، کبھی نماز پڑھاتا ہے۔ چونکہ اس نے اپنے جوانی کے عالم میں کبھی نماز پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی نماز کو سیکھا تک نہیں، اذان کو سیکھا تک نہیں، لیکن جب اس کی عمر زیادہ گزر جاتی ہے تو پھر وہ مسجد پکڑ لیتا ہے، اور پھر مسجد پکڑ لینے کے بعد وہ اذان اپنے منمانی کی دیتا ہے، اقامت بھی اپنے منمانی کی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اذان بھی غلط ہوتی ہے، اور پھر کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی روکتا ٹوکتا ہے تو پھر اس کو بڑا ہی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے میں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے نہیں کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو
اب ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اقامت کے اندر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، جو اقامت صلاح ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ حضرات